تو میں تو بالکل ابھی قائم ہوں اپنی بات پر. جلالی کی ابتداءً گفتگو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی توہین کی غرض سے کی گئی ہے. ظاہر و باطن نظر آ رہا ہے کہ وہ تو روافض کا رد کر رہا ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور اس کی آڈیو کال رکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کے جو گمن صاحب ہیں شاید آپ کو آپ دوست نے بتایا ہوگا کہ میں آپ کے دیوبندیوں میں سے ان کی سنجیدگی کا ساتھی ہے نا ہوں. ہاں بھی کرو نا دیکھیں آپ نے آگے بریلیوں کی خانہ جنگی کے حوالے سے لکھا. ٹھیک ہے آپ نے دلائل سے بات کی, اچھی بات ہے. یہ کل میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ آپ کے جو رحمت اللہ عالمین کا جواب آئے میں سیٹسفائی ہوا ہوں. ٹھیک ہے آپ نے جواب دیے, اچھی بات ہے. میں آپ کو فون بھی اس لیے کر رہا ہوں بات سارے لوگ, میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے جو مولانا صاحب ہیں میں ان کے بارے میں نیک گمان رکھتا ہوں. واللہ عالم صاحب جو نہیں گمان کہیں ٹوٹ نہ جائے. الیاس گمن صاحب میں نے ان کے بیانات وغیرہ یا یہ سنے, میں جو سمجھاؤں کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور الحمدللہ آدمی ہے. میں جو جو محسوس کی ہے آپ کے بہت سارے جو مناظر ہیں وہ نام وہ بکواسیں ہوتے ہیں صاحب دوسرے بھی کرتے ہیں, لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک سنجیدہ ذہن کا آدمی کی علمی معاملات ہوتے ہیں. جی بالکل واقعی آپ جو ہے نا پلس اور مثبت لوگ. جی باقی اور اس کے علاوہ بڑی آپ دعاؤں کی درخواست. میں اس سے پوچھتا ہوں کیا سیدی الحضرت علیہ رحمہ نے جن پر کفر کا فتویٰ گستاخی کا فتویٰ لگایا, کیا یہ الیاس گھمن ان دیابنا دھرم کے 4 لنگوروں قاسم ننوتوی, اشرف تھانوی, خلیل امبیٹوی اور رشید گنگوئی, کیا ان کو ماننے والا نہیں ہے؟ کیا یہ الیاس گھمن ان دیابنا دھرم کے 4 اشخاص کے عقائد و نظریات کا ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہے؟ یقیناً اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں. یہی حنیف قریشی رافضی خارجی اسی الیاس گھمن کی تعریف بھی کر رہا ہے. کہاں گئی اس کی رضویت, کہاں گئی فکر رضا, اور کہاں گیا اپنے نام کے ساتھ شمشیری الحضرت لکھوانا؟ شمشیری الحضرت کا لیبل لگا کر سنیت کے عقائد و نظریات پہ وار کیا ہے ساری زندگی. کس منہ سے اب یہ ان دیوبندیوں کو چیلنج کرے گا, رافضیوں کو یہ چیلنج کرے گا؟ وہ تو یہ کہیں گے کہ جن ہمارے بڑوں پر تمہارے بڑوں نے فتوے لگائے تھے, تمہارے نزدیک تو ہمارے بڑے عاشق بھی ہیں, ان کی عبارات گستاخانہ نہیں ہے, تم کس منہ سے ہمارے ساتھ بات کرنے کو, ہمارے لحاظ سے تم مناظرے کا چیلنج کرتے ہو؟ یہ کیا جواب دے گا, یا اس کی طرف سے کون جواب دے گا؟ جس نے بھی جواب دیا اور جو قیامت تک جواب دے گا وہ میرے امام سید الحضرت امام احمد رضا خان کا کوئی روحانی اور فکری بیٹا ہی ہوگا, اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم حاضر ہیں اللہ کے فضل سے آخری سانس تک. ہمارا ایمان ہے حسام الحرمین پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز سامعین ناظرین, اس سے قبل آپ پارٹ 1 ہماری آج کی گفتگو کا سماعت فرما چکے ہیں, اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. گستاخ صحابہ, غدار ختم نبوت, ترجمان مترفضہ حنیف قریشی نامی رافضی خارجی کی حقیقت اور اصلیت سے ہم نے کچھ حقائق اور کچھ انکشافات آپ کے سامنے ہم نے رکھے کہ یہ شخص محض رافضی ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ یہ خارجی بھی ہے. آج ہم نے کچھ اور مزید آپ کے سامنے کچھ حقائق ان سے ہم نے پردے اٹھانے ہیں اور آپ کو اس کی اصلیت سے اور اس کی حقیقت سے آگاہ و باخبر کرنا ہے. اس حنیف قریشی نامی رافضی خارجی نے اس سے قبل جو ہم نے کلپ دیا اس میں اس کی ایک آڈیو ہم نے ایڈ کی. اگر کسی بھائی نے وہ کلپ نہ سنا ہو تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا, آپ وہ سماعت فرما سکتے ہیں. اس آڈیو کے اندر اس نے دیابنا دھرم کے 2 اشخاص کی بڑی شدمات کے ساتھ تعریف کی, اور ان کی ان تصانیف کی بھی تعریف کی جن پر سید الحضرت امام اہل سنت مجددین ملت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سر العزیز اور دیگر اکابرین اہل سنت کے فتاویات موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی دینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے قرآن سنت کی روشنی میں ان کے ان کفریہ کلمات پہ, گستاخانہ عبارات پہ فتاویات صادر فرمائے. اس نے یک لخت ان فتاویات کو ریجیکٹ بھی کیا, نہ صرف ان فتاویات کو ریجیکٹ کیا بلکہ ان دیابنا دھرم کے ان اشخاص کی تعریف اس انداز میں کی. کیا سمجھتے ہیں کہ قاسم ننوتوی نے جو رسول اللہ کے بارے میں لکھا ہے اس نے بے ادبی کی نیت سے کہا ہے؟ بھائی تخذیر الناس کو آپ پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. وہ اس قدر عشق رسول میں ایک قسم کے مطلب میں نے آج تک یہ الفاظ کسی سنی کی کتاب میں نہیں پڑھے. ہر نبی کی جو نبوت ہے وہ عرضی ہے, رسول اللہ کی نبوت ذاتی ہے. ہر نبی کو نبوت حضور کے صدقے سے ملی ہے, صرف تخذیر الناس کے والا ہے. تو ہم نے اس پر اس کے سامنے اور اس کے جو حمایتی ہیں, جو اس کو تیار کرنے والے ہیں, جو اس کے فالورز ہیں, ان کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ ذرا یہ بتائیں امام اہل سنت کو, علماء حرمین کو اور دیگر اکابرین اہل سنت کو جنہوں نے ان گستاخانہ عبارات کی بنیاد پر ان لوگوں پر قاسم ننوتوی, اشرف تھانوی پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا, ان کے لحاظ سے کیا حکم ہوگا؟ جبکہ اس حنیف قریشی کے نزدیک تو ان کی عبارات گستاخانہ ہی نہیں ہے. تو جب اس کے نزدیک گستاخانہ عبارات نہیں ہے تو پھر جنہوں نے ان گستاخانہ عبارات کی بنیاد پر فتویٰ لگایا ہے خود ان کے لحاظ سے اس حنیف قریشی کا کیا حکم ہوگا؟
چونکہ بلا وجہ کسی کو اگر کوئی کافر کہتا ہے تو وہ کفر اسی کی طرف ہی لوٹتا ہے، اور ایسے ہی بلا وجہ کسی کو گستاخ رسول یا گستاخ اہل بیت کہتا ہے تو یہ بھی کہنے والے کی طرف ہی یہ لوٹتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر حضور قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کا کلام ابتداءً ہی گستاخی پہ مبنی ہوتا پھر ہم ان کو دعوت رجوع توبہ نہ پیش کرتے، بلکہ مزید کہا کہ ایسے شخص کو دعوت توبہ رجوع پیش کرنا یہ خود ایک مستقل گستاخی ہے۔ اگر اس کا لہجہ یا اس کی گفتگو ایسی ہوتی کہ جو ابتداءً ہی گستاخی پر مبنی ہوتی تو پھر ایسے بندے کو یہ کہنا کہ تو رجوع کر یہ توبہ کر یہ تو خود بے ادبی میں ہے۔ اندازہ لگائیے، ہے اپنے آپ کو یہ مفتی کہتا، اور لوگ اس کو اس کے جو ٹانگے کی سواریوں کی تعداد میں اس کے فالورز ہیں یا اس کو تیار کرنے والے ہیں وہ اس کو مفتی کہتے ہیں، جبکہ یہ تکفیر کے جو اصول ہیں اور افتاء کے جو اصول ہیں ان سے ہی نابلد ہے اور بے خبر ہے، اس کو خبر ہی نہیں۔ جبکہ اس کے نزدیک، اس کے خود سختہ اصول و ضوابط کے نزدیک تو یہ ہے کہ کوئی اگر کلمہ کفریہ کا بھی ارتکاب کر لے تو اسے دعوت رجوع توبہ نہیں پیش کر سکتے، لزوم کفر کے ارتکاب کے بعد بھی آپ اس کو باخبر نہیں کریں گے اور اس سے التزام نہیں کروائیں گے، بغیر اس سے رابطہ کیے اور بغیر اس کے کلمہ کفریہ سے اس کو باخبر و متنبہ کیے اس پر حکم لگا دیں گے۔ اس کے نزدیک یہ بنتا ہے۔ تو میں اب اس سے دوسرا سوال اور اس کے ماننے والوں اور اس کے فالور سے دوسرا سوال کر رہا ہوں، بالخصوص جامعہ رافضیہ ضیاء العلوم کے محتمم اور وہاں کے جو مدرسین ہیں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں، کیا سید اعلی حضرت علیہ رحمہ نے یا دیگر ہمارے اکابرین اہل سنت نے دعوت رجوع پہلے پیش نہیں کی؟ کیا ان کو نہیں کہا کہ اپنی ان گستاخانہ عبارات سے توبہ کرو، رجوع کرو؟ بعد اس کے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہم نے لکھا ٹھیک لکھا، التزام ہونے کے بعد پھر فتویٰ لگایا گیا، پھر شرعی حکم لگایا گیا۔ اب اگر اس کی بات کو مانا جائے تو ہمارے جن جن علماء نے، جن جن اکابرین نے ان گستاخانہ رسول کی ان گستاخانہ عبارات یا دیگر کسی سے کلمہ کفریہ کا سرزد ہونے کے بعد جب اسے دعوت توبہ و رجوع پیش کی گئی تو کیا انہوں نے دعوت توبہ و رجوع پیش کر کے خود مستقل معاذ اللہ کفر کیا یا گستاخی کی ہے؟ اس کا جواب چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس نے کہا کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب زیدہ شرف امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کی گفتگو ابتداءً گستاخی پہ، توہین پہ مبنی نہیں تھی، ان کی نیت بھی گستاخی کی نہیں تھی، ان کا لہجہ بھی گستاخی کا نہیں تھا، بلکہ ظاہر و باہر پتہ چل رہا ہے کہ وہ روافض کا رد کر رہے ہیں۔ آج بھی اس کا یہ اقرار کر رہا ہے۔ ابتداءً جب ہمارے بندے نے وہ بات کی جلالی نے تو وہ ظاہر و باہر نظر آ رہا ہے کہ وہ تو روافض کا رد کر رہا ہے، اور اس کی دور دور تک وہاں کوئی غرض سید کائنات کی توہین کرنا نہیں ہے۔ تو میں تو بالکل اپنی قائم ہوں اپنی بات پر۔ جلالی کی ابتداءً گفتگو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی توہین کی غرض سے کی گئی ہے، باوجود اس کے پھر بھی گستاخی کے فتوے، پھر بھی گستاخی کا بہتان، پھر بھی گستاخی کا الزام کیوں؟ شریعت کے قواعد و ضوابط ایک ہے، اصول ایک طرح کے ہیں، سب کے لیے یکساں ہیں، مگر یہ کیسے قرآن و سنت کے علم سے بہرے ہیں، نہ بلد ہے، نہ آشنا ہے، جن کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے۔ اور پھر میں ساتھ ہی ایک اور آڈیو آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے روابط ان خارجیوں سے بہت پرانے کے ہیں۔ یہ تو قبلہ امام جلالی زید شرف کی بصیرت کو ہم لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سٹینڈ لیا اور ان کے چہروں سے نقاب اتارے، جو کہ لباس خضر میں راہزن بن کر سنیت کے عقیدوں کو لوٹ رہے تھے، داد امداد سب کچھ لوٹ کر ان کے ایمان و ایقان کو غارت کر رہے تھے۔ لاکھوں سلام اس مرد کلندر کو جس نے قید و بند کی صوبدیں برداشت کر کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سنیت بچا گئے اور ہمیں بیدار کر دیا، باخبر کر دیا، اور ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے ایمان و ایقان پر پہرا دینے کے لیے، عقائد و نظریات کے دفاع تحفظ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا تعلق صرف رافضیوں سے ہی نہیں بلکہ خارجیوں سے، رافضیوں سے بھی بڑھ کے ہے۔ وہ کس طرح؟ میں آپ کے سامنے ایک اور اس کی آڈیو کال رکھنا چاہتا ہوں، آپ سماعت کیجئے۔ میں آپ کے جو مومن صاحب ہیں، شاید آپ کو دوست نے بتایا ہوگا کہ میں آپ کے دیوبندیوں میں سے ان کی سنجیدگی کا ساتھی ہے نا ہوں۔ ہاں بھی نا دیکھیں، آپ نے صرف حقیقت کے حوالے سے آپ نے ایک چیز لکھی ہے، ایک تحریر ہے آپ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ میں اس چیز کا بالکل قائل ہوں کہ اس طرح جب آپ نے ان کی کتاب میں یہ چیز آپ نے لکھی ہے، آپ کو ایک چیز محسوس ہوئی ہے، آپ کا دم پہ اس کو ہائلائٹ کریں۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یہ ایک لکھنے والے کا یہ آپ نے آگے بریلیوں کی خانہ جنگی کے حوالے سے لکھا، ٹھیک ہے، آپ نے دلال سے بات کی، اچھی بات ہے۔ یہ کہ آپ نے جو بھی آپ نے لکھا صحیح لکھا، اپنے طور پر حق بنتا ہے۔ پھر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جوابات آج سے جانبداری ہوتی ہے کہ ایک چیز کا جواب آ جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، یہ آپ کے جو رحمت اللہ عالمین کا جواب آئے میں سیٹسفائی ہوا ہوں، ٹھیک ہے جی۔
आपने जवाब दिए, अच्छी बात है। वैसे इसको हमारे बुजुर्गों में से किसी ने गुस्ताखी या इसके ऊपर कुफर का फतवा नहीं दिया है, आपकी इत्तला है। लेकिन जुमला ज़ाहिरन जिसके की आम बनता था, एतराज लोगों ने किया था, ठीक है, आपने एक जवाब दे दिया। बाद में बहुत सारी बारात ऐसी हैं कि जिनमें सराफन गैर अम्बिया को भी रहमतुल्लाह अलैहिम कहा गया, बस बात खत्म हो गई। अब जो चीजें ऐसी हैं जिनका एक जवाब दे दिया गया है, अब मैं कल आपके के बाद मैं फिर जाऊँ, मैं कहूँ ऐसे कोई तो बंदी ये मेरा खुदा के सामने की मेरी बदबयानी होगी। मेरे इल्म की जो इल्मी जो मुझे मनसब मिला है, ये उसकी मैं समझता हूँ ताक़ीद है। और मैं आपको फोन भी इसलिए कर रहा हूँ, एक बात सारे लोग, मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ कि आपके जो मौलाना साहब हैं, मैं उनके बारे में नए गुमान रखता हूँ, वल्लाह आलम साहब जो है ये गुमान कहीं टूट ना जाए। इलियास घुमन साहब, मैंने उनके बयानात वगैरह या ये सुने, मैं जो समझाऊँ कि वो पढ़ा लिखा आदमी है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह आदमी है, आदमी है। मैं जो समझ जो महसूस किए, आपके बहुत सारे जो मुनाज़रे हैं वो नाम ना वो बकवास हैं होते हैं, साहब दूसरे भी करते हैं, लेकिन ये मैंने देखा है कि एक संजीदा ज़हन का आदमी की मामला होते हैं। जी जी बिल्कुल, वाकई आप जो ना प्लस और मुस्बत रहो जी। बाकी और इसके अलावा बड़ी मेहरबानी, बस मेरे पास अभी तो एक ही पहुंचा है, राय सुनना डॉट की, 3-4 हमारे पड़े हुए हैं, राय सुनना डॉट की, ठीक है, मैं उसको देख लेता हूँ। आपसे दुआओं की दरख्वास्त। जी नाज़रीन किराम, आपने समाअत किया, ये ऑडियो कॉल जो आपने सुनी है, ये कॉल एक देवबंदी के साथ हो रही है, जिसके अंदर इसने देवबंदियों का एक उनके यहाँ जो उनका मुनाजिर है और उनके अकायद नजरियात का दिफा करने वाला है, फ्रंट पे जो आकर उनकी इन सारी मुगल्लजात और बकवासात का दिफा करने वाला है, इलियास गुम्मन नामी देवबंदी, उसकी ये तारीफ कर रहा है। किस अंदाज में तारीफ कर रहा है, मैं इसे पूछता हूँ, क्या सय्यदी आला हज़रत अलैहि रहमा ने जिन जिन पर कुफर का फतवा, गुस्ताखी का फतवा लगाया, क्या ये इलियास गुम्मन उन दयाबरा धर्म के 4 लंगूरों कासिम ननोतवी, अशरफ थानवी, खलील अम्बेठवी और रशीद गंगोई, क्या उनको मानने वाला नहीं है? क्या ये इलियास गुम्मन इन दयाबरा धर्म के 4 अशखास के अकायद नजरियात का डिफेंड करने वाला नहीं है? यकीनन उसने कई किताबें लिखी हैं। यही हनीफ कुरैशी राफजी खारजी उसी इलियास गुम्मन की तारीफ भी कर रहा है। कहां गई इसकी रिजवियत, कहां गई फिक्र रजा, और कहां गया अपने नाम के साथ शमशीर अल हजरत लिखवाना? शमशीर अल हजरत का लेबल लगाकर सुन्नियत के अकायद नजरियात पे वार किया है सारी जिंदगी। किस मुंह से अब ये उन देवबंदियों को चैलेंज करेगा, रफजियों को ये चैलेंज करेगा? वो तो ये कहेंगे कि जिन हमारे बड़ों पर तुम्हारे बड़ों ने फतवे लगाए थे, तुम्हारे नजदीक तो हमारे बड़े आशिक भी हैं, उनकी बारात गुस्ताखाना नहीं है, तुम किस मुंह से हमारे साथ बात करने को, हमारे लिहाज से तुम मुनाजरे का चैलेंज करते हो? ये क्या जवाब देगा, या इसकी तरफ से कौन जवाब देगा? क्या जामिया रफजिया ज़ियाउल उलूम में कोई ऐसा शख्स है देवबंदी और वहाबियों के दांत खट्टे करेगा? नहीं। जिसने भी जवाब दिया और जो कयामत तक जवाब देगा, वो मेरे इमाम सय्यद आला हज़रत इमाम अहमद रिजा खान का कोई रूहानी और फिक्री बेटा ही होगा, जो इन बातिल नजरियात वालों का रद्द करेगा, उनका मुकाबला करेगा। और इंशाअल्लाह इसके लिए हम हाज़िर हैं अल्लाह के फजल से आखिरी सांस तक। हमारा ईमान है हुसामुल हरमैन पे। इस हनीफ कुरैशी गुस्ताखे सहाबा राफजी खारजी ने तो सय्यद आला हज़रत अलैहि रहमा की किताब हुसामुल हरमैन को भी रद्द कर दिया। अपने कौल फेल से इसने साबित कर दिया कि मैं नहीं मानता।